جو مشورے دیتے ہیں. مشیر صحیح ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامے کیوں ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی، آپ ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں. تو انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے بشیر ہم تھے، اب ہمارے بشیر تمہارے جیسے ہمارے بشیر ہیں، ہم ان کے بشیر تھے. لیکن بعد میں دیکھ لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے بھی صحیح دیے، ان کا مشورہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا. بعد میں پچھتاتے رہے کہ کاش کے حسن کی بات مان لیتا، بیٹے کی بات مان لیتا. لیکن میمنہ میسرہ اشتر نقی جیسے وہ سر چڑھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بھڑکاتے تھے، نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا. حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں معزول کرنے کا نوٹس مت بھیجیں، معزول کرنے کا انہیں نوٹس نہ بھیجیں. لیکن حضرت علی نے پھر بھیج دی. پھر جو ہوا سو ہوا، سب کے سامنے تاریخ میں. میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نیکسٹ کوسچن 32 نمبر ہے، گل بھائی کا بلوچستان سے پوچھ رہے ہیں، مستدرک للحاکم میں حدیث ہے 2653 میں خوارجیوں کے الفاظ موجود ہیں، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیں یہ اب چونکہ سوال اب سنی شیعہ کنفلکٹ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن اب آپ نے کر لیا تو میں بتا دیتا ہوں. بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 2812 وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ناصبیوں کی، وہابی فرقے کی موت ہے یہ والی حدیث. تو وہ اس کی وجہ سے وہ بار بار اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی حدیث جب المستدرک للحاکم ہے نا، تو اس میں عبداللہ ابن عباس اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے خوارج سے متعلق جو حدیث ہے وہ سنو. تو وہ یہ حدیث آگے سے سناتے ہیں، حدیث عمار. اور بیسیکلی وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، اور خارجی وہ جو جنگ نہروان والے خارجی تھے، وہ اس کی پلی لیتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں ہے کہ امام وقت کے خلاف جو بھی خروج کرتا ہے وہ شرعی اعتبار سے خارجی ہوتا ہے. شرعی اعتبار سے خارجی جو ہے یعنی لغت کے پوائنٹ آف ویو سے، اصطلاحاً تو ہم نے صرف جنگ نہروان والوں کو خارجی کہا ہے نا، لیکن اگر لغت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، شرعی احکامات کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی خروج کرتا ہے اسے خارجی کہا جاتا ہے. تو خلیفہ وقت کے خلاف اہل جمل نے بھی خروج کیا، اہل صفین نے بھی خروج کیا، اور اہل نہروان نے بھی خروج کیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ سب کے سب خارجی تھے، کیونکہ انہوں نے امام وقت کی بیعت سے نکل گئے. جو مسلم میں حدیث ہے کہ جو امام وقت کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور جو امام کی بیعت سے نکل گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. وہاں پہ بھی خارجہ کے الفاظ ہیں، یعنی بیعت سے نکلا. تو یہ ان معنوں میں جو خوارج والا معاملہ ہے اس اعتبار سے وہ فٹ بیٹھتا ہے. اب المستدرک للحاکم میں یہ جو پورا چیپٹر ہے اس کے اوپر ایک باب باندھا گیا ہے جس میں کافی ساری احادیث ہیں، اور وہ اس سے متعلق ہے جو بغاوت کرتے ہیں امام وقت کے خلاف، ان سے متعلق وہ چیپٹر ہے. اس میں وہ حدیث لے کے آئیں، تو اس میں صرف امام وقت کے خلاف بغاوت کرنے والے اہل نہروان نہیں ہیں، بلکہ اصحاب جمل بھی امام وقت مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، اصحاب صفین بھی بغاوت کرنے والے ہیں، اور اصحاب نہروان بھی بغاوت کرنے والے ہیں. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے بنو امیہ کو کلین چٹ دے دیں اور حضرت عمار کا قتل بجائے ان کے کھاتے میں ڈالنے کے ان خارجیوں کے کھاتے میں ڈالیں جنہیں ہم اہل نہروان کہتے ہیں. خارجی اس اعتبار سے تو سارے ہی ہیں، پولیٹیکل ٹرم میں باغی بھی سارے ہی ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اہل جمل نے بعد میں توبہ کر لی، تو لیکن وہ تو خوارج نے بھی توبہ کی تھی، اور ان میں سے بھی کافی سارے لوگوں کو توبہ نصیب ہوگی. لیکن جب ہم آج بات بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اتنے خارجیوں نے توبہ کی، تو وہ کوئی ان کی توہین نہیں ہو جاتی. تو خارجی کی ٹرم، باغی کی ٹرم، امام وقت کے خلاف خروج کرنے کے اعتبار سے ٹرم،
اور یہ دین سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم میں باغی، وہ ساروں کے لیے یوز ہوتی ہے، تو یہ اس کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسی چیپٹر کے اندر چند احادیث آگے جائیں تو باقاعدہ وہ حدیث موجود ہے مسند احمد کی، جس میں موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے شہید کیا تھا عمار بن یاسر کو، اور حضرت عمرو بن عاص نے آ کے باقاعدہ بتایا، تو حضرت معاویہ نے بھی انکار نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خارجیوں نے قتل کیا ہے حضرت عمار کو۔ یہ دیکھیں یہ کتنے ناسبی ہیں، یہ اپنے ماموں کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماموں نے خود کہا کہ اے عمرو بن عاص، یہ تو علی نے قتل کیا نا، علی نہ لے کے آتا اپنے ساتھ عمار کو، اور نہ عمار بن یاسر ہمارے نیزوں کے آگے آتا، اور نہ اس طریقے سے وہ شہید ہوتا۔ تو انہوں نے بھی نہیں کہا کہ یہ خارجیوں نے قتل کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عمار بن یاسر تو جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے، خارجی تو بنے ہی بعد میں ہیں۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو جنگ صفین جب رکی تھی حضرت عمار کے قتل کے بعد، اور تحکیم کا مسئلہ ہوا اور اس میں اختلاف ہوا، اور حضرت علی اور حضرت معاویہ نے ایک ایک حکم مقرر کیا، اس کی وجہ سے حضرت علی کے کچھ فوجی کہنے لگے کہ یہ دونوں رائے راست سے ہٹ گئے۔ خارجی تو پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں، یہ اتنے بڑے ظالم ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ وہی کام انہوں نے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کہ تم ابراہیم کو کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اور وہ کہتے ہیں وہ نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ ابراہیم جو ہے وہ یہود و نصارہ کی تفریق سے پہلے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے نصرانی ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم کو حضرت عیسیٰ کی اولاد میں سے نہیں، حضرت عیسیٰ خود ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ابراہیم نہیں ہے، ابراہیم کی اولاد میں سے موسیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی ابراہیم تو ان سے پہلے تھے، تو ابراہیم کہاں سے جو ہے وہ یہودی یا نصرانی ہو گئے؟ تو ان ناسبیوں سے بھی، چونکہ بھی علماء یہود کے کردار ادا کر رہے ہیں، ان ناسبیوں سے بھی ہم کہتے ہیں کہ ناسبیوں وابیوں، بھئی یہ کہاں سے خارجی ہو گئے؟ جنگ صفین کے بعد خارجی سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے تو خارجی نہیں تھے، وہ تو حضرت علی کے ساتھی تھے، مخلص ساتھی تھے، خوارج تو آئے ہی بعد میں۔ لہذا وہ جو حدیث حاکم کی ہے اس میں خارجی سے مراد امام وقت کے خلاف خروج کرنے والا گروہ ہے، کیونکہ وہ آگے موجود ہے اسی چیپٹر میں کہ حضرت معاویہ کو بتایا گیا، انہوں نے مانا کہ ان کی فوج نے کیا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ چونکہ حضرت علی ساتھ لائے تھے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کے لیے، بڑی حیران کن بات، وہابیوں کو جس کتاب کے اوپر مان ہے نا، الرحیق المختوم، جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا سیرت کے اوپر، وہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے ایک اہل حدیث عالم تھے، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، تقریباً 15 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2007 کے اندر۔ انہوں نے عربی میں نبی الاسلام کی سیرت پہ کتاب لکھی جسے شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا اس کتاب کو، اتنے بڑے وہ عالم دین ہیں۔ انہوں نے ابن حجر اسقلانی کی کتاب بلوغ المرام، جو آپ سمجھ لیں ایک فقہی احکام و مسائل کے اوپر ایک جلد کے اندر بڑی پیاری کتاب ہے، اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ نے فقہ اسلام سیکھنا ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اس کتاب کو، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ انہوں نے یعنی فرقوں سے بالا تر ہو کر ابن حجر اسقلانی نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فقہی احکام و مسائل ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ تو اس کی شرح لکھی اہل حدیث عالم نے، بلوغ المرام کی شرح، جو عرب ملکوں میں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، وہ شرح وہ عربی میں لکھی تھی اسی عالم نے جنہوں نے رحیق المختوم لکھی تھی، الرحیق المختوم، صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ تو اب وہابیوں کی، ناسبیوں کی بدقسمتی ہے کہ بلوغ المرام میں بھی ایک چیپٹر ہے کہ جو اہل بغا ہیں، جو بغاوت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ حکمران نے کیسے ڈیل کر رہا ہے، اور اس میں وہی حدیث مسلم کے لے کے آئے کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرنے والے لوگ ہیں یا بیعت سے نکلنے والے لوگ ہیں وہ جہلیت کی موت مر گئے، اور ان کی بدقسمتی وہ پھر حدیث اس میں وہ بھی لے آئے ہیں کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ والی حدیث بھی لے آئے ہیں اس میں وہ۔ اب وہ یہ جب حدیث لے کے آئے تو صفی الرحمان مبارک پوری اہل حدیث عالم، انہوں نے اس کی شرح میں عربی میں لکھا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فوج نے شہید کیا تھا، اور حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی بھی تھے اور حضرت علی کے خلاف خروج کرنے والے بھی تھے۔ ہاں وابیو، اب تمہیں جواب مل گیا کہ حاکم کی جو حدیث میں خارجی کے الفاظ ہے نا، تو
تمہارے ابے صفی الرحمان مبارک پوری نے، جس نے الرحیق المختوم لکھی ہے، اس نے بلوغ المرام کی شرح میں خارجی کا لفظ حضرت معاویہ کے لیے بھی استعمال کیا، اور بالکل ٹھیک استعمال کیا کیونکہ امام وقت سے خروج کیا ہے انہوں نے، تو اب خارجی کا جواب بھی مل گیا۔ اچھا، اور یہ دارالاسلام والوں نے عربی میں بھی شائع کی، اردو میں بھی شائع کی، لیکن 2 نمبری کیا کی وہابیوں نے؟ اردو میں جب شائع کی تو یہ فیصلہ آباد میں ایک ناسبی وہابی ہے، ارشاد الحق عصری، یہ وہی انسانیت سے گرا ہوا انسان ہے جس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ ان کی زندگی میں جرأت نہیں تھی سامنے بیٹھ سکے، ایک دفعہ بیٹھا اور انتہائی ذلیل ہوا، تو اس نے نا وہ اس شرح کا ترجمہ کیا ہے، اور اتنا بے ایمان شخص ہے یہ کہ صفی الرحمان مبارک پوری نے حضرت معاویہ کے بارے میں خروج کا لفظ اور باغی کا لفظ بھی استعمال کیا، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ حضرت عمار کو انہوں نے قتل کیا اور بعد میں باطل تعویل کی، اور پھر انہوں نے وہ بھی لکھا کہ پھر عمر بن عاص نے کہا، ایک روایت میں حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ ساتھ لے کے آتے اور نہ وہ قتل ہوتا، یہ والی بات بھی لکھی صفی الرحمان مبارک پوری نے۔ لیکن اس ناسبی جو ارشاد الحق عصری ہے فیصلہ آباد میں یہ بیٹھا ہوا، میں تو اسے بوڑھا شیطان اب کہتا ہوں، کیونکہ اس نے حضرت علی کے بارے میں بھی بڑی بکواس کی ہے کہ حضرت علی کا دماغ بھی جو ہے نا وہ لوگوں نے خراب کر کے تو جنگیں کروائی ہیں۔ جو مشورے دیتے ہیں مشیر صحیح ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کے دور میں اتنے ہنگامے کیوں ہیں؟ حضرت ابوبکر عمر عثمان کے دور میں یہ کیفیت تو نہ تھی، آپ ہر وقت برسر پیکار رہتے ہیں۔ انہوں نے یہی جواب فرمایا کہ اس وقت ان کے بشیر ہم تھے، اب ہمارے بشیر تمہارے جیسے ہمارے بشیر ہیں، ہم ان کے بشیر تھے۔ لیکن بعد میں دیکھ لیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے بھی صحیح دیے، ان کا مشورہ نہ ماننے والوں نے مانا نہ حضرت علی نے مانا، بعد میں پچھتاتے رہے کہ کاش کے حسن کی بات مان لیتا، بیٹے کی بات مان لیتا۔ لیکن میمنہ میسرہ اشتر نقی جیسے وہ سر چڑھے ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ ثم استغفر، ہر جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بھڑکاتے تھے، نہیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہیں معزول کرنے کا نوٹس مت بھیجیں، معزول کرنے کا انہیں نوٹس نہ بھیجیں، لیکن حضرت علی نے پھر بھیج دی، پھر جو ہوا سو ہوا سب کے سامنے تاریخ میں۔ لیکن دماغ بیٹا تمہارا خراب ہے، بنو امیہ کی ٹکڑے کھاتے رہو تم لوگ، تمہارا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو، یزیدی پارٹی، ٹھیک ہے؟ اتنی زبان درازی کرتا ہے یہ خبیث انسان، اس کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہے، اس نے حضرت علی کے بارے میں بکواس کی ہے، جھوٹ بولے، ان کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں۔ تو اس ذلیل انسان نے جب اس کا ترجمہ کیا تو اس نے بالکل الٹ بات لکھ دی، اس نے کہا نہ حضرت معاویہ باغی تھے اور نہ حضرت معاویہ کی فوج نے ان کو قتل کیا، عمار بن یاسر کو تو حضرت علی کے فوجیوں نے قتل کیا جو کہ خارجی تھے۔ اس نے یہ لکھ دیا، یہ اتنا بڑا خائن ہے، میں اس کے بارے میں وہی بات کروں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اور یہ علماء یہود کا کردار اس نے ادا کیا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے تو ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس نے یہودیوں والا کام کیا ہے۔ تو یہ چونکہ آپ نے اب مجھ سے پوچھا تھا تو بڑا اچھا ہو گیا، یہ تازہ میرے دماغ میں تھا، یہ سارے والے میں آپ کو بلال بھائی بھیجوں گا، یہ آپ نے اس ویڈیو میں لگانے ہیں، اور تاکہ اس وابی ارشاد الحق عصری، اس ناسبی کٹر ناسبی خارجی کی 2 نمبری پتہ چلے یہ کتنا بے ایمان ہے، یہ علماء یہود کی طرح ہے، اس نے قرآن و سنت کو بدلا ہے، اس نے اپنے ابے صفی الرحمان مبارک پوری کی لکھی ہوئی شرح کا ترجمہ بدل دیا ہے۔ تو اگر یہ پھر واقعی انسان تھا نا، انسانیت سے گرا ہوا نہیں تھا، تو صفی الرحمان مبارک پوری کو بھی کہتا نا کہ وہ حضرت معاویہ کو خارجی اور باغی کہہ کے جو ہے رافضی ہو گیا، انہیں نہیں کہہ سکتے، وہ تو بہت بڑا عالم ہے، اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ آدھی حدیثیں بیان کرتا ہے جی حضرت علی نے کہا مصنف ابن شعبہ میں ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ معاویہ کے جو فوجی ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، اگلی بات ہی نہیں بیان کرتا کہ پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان فیصلہ ہوگا، یہ کھا گیا بیچ میں سے۔ یعنی حضرت علی نے جنگ صفین کا سارا وبال حضرت معاویہ کے ساتھ لڑنے والوں پہ نہیں بلکہ حضرت معاویہ پہ ڈالا کہ وہ سرغنہ تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو میں پکڑوں گا، یہ اس نے کھا دیا بیچ میں سے۔ تو یہ مجھے اس پہ غصہ اس لیے بھی ہے، اس نے ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، اور مجھے تو اندازہ یہ حضرت علی پہ جھوٹ باندھتا ہے، یہ اپنے علماء پہ جھوٹ باندھتا ہے، اور اتنا خائن ہے کہ عربی میں کچھ اور لکھا ہے، اس نے اردو میں ترجمہ اور کر دیا ہے۔ ابھی تک تو یہ روتے تھے کہ بریلوی اور دیوبندی ترجمے چینج کرتے ہیں، وہابیوں تم لوگ بھی چینج کرتے ہو،
اور بھی تمہاری بہت بےایمانیاں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں۔ تو اب یہ بھی ان کے فرقے کی موت ہے۔ المستدرک للحاکم کی حدیث، یہ بہت اچھا کیا تم نے بیان کیا ہے۔ پہلے تو بخاری کی 2812 میں تھا باغی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، اب ایک اس میں لفظ اور ایڈ ہو گیا ہے خارجی۔ اور خود ان کا جو بڑے بزرگ ہیں مشترکہ انڈیا پاکستان کے، جنہوں نے 8 جلدوں میں شرح بخاری لکھی ہے، سید داؤد راز رحمہ اللہ وہابیوں کے، انہوں نے بھی خود مانا ہے کہ یہ باغی اور خارجی لوگ ہیں۔ اور باغی کی ٹرم انہوں نے شرح صحیح بخاری میں اصحاب جبل کے لیے بھی استعمال کی، اصحاب صفین کے لیے بھی استعمال کی، اور خارجیوں کے لیے بھی استعمال کی۔ اور قتل عمار کا بھی انہوں نے کہا کہ حضرت عمار کو قتل کرنے والے یہ بنو امیہ پارٹی تھی جو جنگ صفین میں وہ شہید ہوئے۔ اور سب سے بڑی 2 نمبری دیکھیں علماء یہود والی انہوں نے کی کہ یہودی حضرت ابراہیم کو یہودی کہتے تھے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو پہلے تھا۔ ان ظالموں نے کہہ دیا کہ وہ خارجیوں نے حضرت عمار کو قتل کیا، وہ خارجی تو بعد میں آئے ہیں، حضرت عمار تو جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ادھر میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں، میرے بائی چانس اللہ تعالیٰ نے بھی دماغ میں ڈال دیا۔ بڑے عرصے سے ہمارے بعض اسٹوڈنٹ اعتراض کر رہے تھے کہ علی بھائی نے ایک ویڈیو میں کہا کہ سب سے پہلے حضرت عمار کا سر کاٹ کر امیر شام کے سامنے لایا گیا۔ بالکل مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ ایک اور روایت میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت زبیر کو قتل کر کے ان کا سر بھی ابن جرموز جو بعد میں خارجی بن گیا وہ حضرت علی کے پاس لے کے آیا۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تو علی بھائی نے دیکھو جھوٹ بول دیا، کیونکہ جنگ جمل تو پہلے ہوئی تھی، جنگ صفین بعد میں ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے حضرت علی کے سامنے حضرت زبیر کا سر لایا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے۔ وہ سر لے کر آیا تھا لیکن حضرت علی نے اسے اپنے پاس انٹر نہیں ہونے دیا، آپ نے اسے دروازے سے واپس کر دیا، یہ کہہ کے کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل ابن جرموز کو میری طرف سے یہ وعید سنا دو کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، اور میرا حواری زبیر ابن عوام ہے۔ یہ اتنا حصہ تو جامع ترمذی میں، مسند احمد اور حاکم میں آگے الفاظ ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت علی نے کہا کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو میری طرف سے، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا تھا۔ یہ جہنم کی بشارت نبی علیہ السلام نے نہیں دی تھی حضرت زبیر کے قاتل کو، حضرت علی نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں یہ جہنمی شخص ہے، اور وہ واقعی بعد میں حضرت علی کی کرامت ہوئی، وہ خارجی ہو گیا۔ لیکن وہ سر حضرت علی کے سامنے نہیں پہنچا تھا، وہ دروازے پہ تھا، اس نے اجازت مانگی تھی تو حضرت علی نے وہی سنا کے اسے بھگا دیا وہاں سے۔ لہذا سر جو پیش کیا گیا پہلی دفعہ وہ عمار بن یاسر کا ہی ہے، جو حضرت معاویہ کے سامنے، اور ابو الغادیہ نے اس کے لیے ڈیمانڈ کی کہ مجھے کچھ دیا جائے، اور ایک اور بندے نے بھی لالچ میں آگے کہہ دیا۔ یہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں وہ 2 بندوں میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور بھائی وہ پیسے کھانے کے چکر میں جھگڑا ہوا تھا۔ دوسرے نے کہا میں نے، ابو الغادیہ خود مانتے ہیں مجھ سے قتل ہوا ہے، اصحاب شجرہ میں سے تھے ابو الغادیہ، ان سے قتل ہوا ہے۔ اور تمہارے سب کے بڑا جو ابے ہیں حضرت شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ سے تھے، انہوں نے یہ ساری کی ساری حدیثیں جمع کر کے پوری بحثیں کی ہوئی ہیں، حدیث حوب کے اوپر لادہ سے، حدیث عمار کے اوپر لادہ سے۔ ان کا موقف تو بہت سخت ہے اس حوالے سے۔ تو الحمدللہ آج یہ اس سوال کی برکت سے، اگرچہ میں لائیو سیشن میں اس طرح کے کوشچن نہیں لیتا ہوں، لیکن وہ تازہ یہ زخم تازہ تھا۔ مجھے 3-4 دن پہلے ہمارے ایک بھائی ہیں کاشف نیر بھائی، انہوں نے مجھے یہ جب بھیجی تو مجھے تو پاؤں سے آگ لگی اور سر سے نکلی کہ یار یہ اتنا بے ایمان شخص ہے ارشاد اللہ قصری، کہ اس نے اپنے وابی عالم صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی تھی، ان کی بلوغ المرام کی شرح میں سے حضرت معاویہ کے لیے انہوں نے خارجیت اور باغی کا لفظ تھا وہ کاٹ کے حضرت علی کے فوجیوں میں ڈال دیا۔ اور تیرا عشر یزید اور اس کے باوجداد کے ساتھ ہو، اور ہمارا عشر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانثار خلفائے راشدین، اہل البیت، اصحاب بدر، اصحاب احد کے ساتھ ہو، عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہو، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔